ایک لومڑ کی سٹوری۔ ایک لومڑ کی دم پہ پتھر آ گرا تو راستے میں چلتے ہوئے جب اسے دوسرے لومڑ نے دیکھا تو اس سے پوچھا، تم نے اپنے دم کیوں کاٹی؟ تو دم کٹا ہوا لومڑ بولا، اس سے مجھے بڑی خوشی اور فرصت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ بس گھیر گھار کے اس نے دوسرے لومڑ کو اپنی دم کٹوانے پر راضی کر ہی لیا۔ جب اس نے دوسرے لومڑ کی دم کاٹی تو اسے شدید درد اور تکلیف محسوس ہوئی، تو وہ کہنے لگا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے تو بہت درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو پہلا لومڑ بولا، خاموش رہو۔ اگر درد کی داستان دوسرے لومڑ کو سنائی تو انہوں نے اپنی دمیں نہیں کٹوانی اور ہم دونوں دم کٹوں کا مذاق بنتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں پوری برادری کو یہ خوش کن تجربے کرنے کا کہتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دم کٹو لومڑوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کوئی دم والا لومڑ دکھائی دیتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ درس حیات: جب بھی کوئی فسادی عام ہو کر ان کی نیکی پہ ان کو طعنے دینے لگ جاتی ہے تو پھر خوب ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اس کے ایمان پر ایسے ہی تنگ اور شرمندہ کیا جائے گا جیسا کہ آج کل بدکار کو اس کی بدکاری پر تنگ اور شرمندہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو طنزاً کہا جائے گا کہ واہ بھائی، تم تو بڑے ایماندار بندے ہو۔ بگڑا ہوا معاشرہ جب نیکوکاروں میں کوئی قابل اعتراض بات تلاش نہیں کر پاتا تو ان کو بہترین خوبی پر ہی تنگ اور شرمندہ کیا جاتا ہے۔ کیا لوط علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا تھا کہ نکال دو لوط کی قوم کو اپنی بستی سے؟ یہ تو بہت نیک بنے پھرتے ہیں، یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔